لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع غزوہ بدر کی نسبت سے صحابہ بدر کا مقام و مرتبہ، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور بارہا غزوہ بدر کے اوپر آپ نے گفتگو سنی ہے۔ آج صرف جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے اس جنگ میں سرکار کے ساتھ مل کر حق کا جھنڈا بلند کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ تو یہ
313 بھی ان کی تعداد آئی ہے، 315 کا بھی ذکر ملتا ہے، 319 کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی 310 سے اوپر ہیں۔ اور کچھ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ بدر کے صحابہ کی تعداد اتنی ہے جتنی حضرت طالوت کے لشکر کی تعداد تھی، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ حضرت طالوت کے ساتھ جو لوگ شامل تھے جنگ کرنے کے لیے، وہ جو مخلص ساتھی بچے تھے وہ 313 تھے۔ باقی نہر پہ پہنچے تو انہوں نے کہا تھا جو یہاں سے پانی پیے گا وہ واپس چلا جائے، وہ ہمارے ساتھ نہیں، اور جس نے یہاں پانی نہ پیا یا پیا تو صرف ایک گھونٹ پی، ایک چلو پی لیا، اتنی اجازت ہے، اگر زیادہ پیا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو وہاں صرف 313 بچے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر میں بھی 313 ہی تعداد ہے، 313۔ یہ کائنات کے افضل ترین ہستیاں ہیں، یہ وفا کی حد پہ پہنچے ہوئی ہستیاں ہیں۔ انہوں نے وفا کی داستان لکھی ہے میدان بدر کے اندر، اور ان کو خاص طور پہ اللہ اور اس کے رسول نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا، اصحاب بدر۔ اور کچھ وہ صحابہ بھی ہیں جو بدر میں گئے تو نہیں تھے لیکن انہیں حضور نے بدری صحابی ہونے کا شرف دیا ہے۔ یہ حضور کے اختیارات بھی اس سے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی، یاد رکھیے گا، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عثمان بدر میں گئے نہیں ہیں لیکن بدری صحابہ کا جہاں ذکر ہے امام بخاری نے کیا ہے، وہاں پر حضرت عثمان غنی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ حضور کی بیٹی حضرت عثمان غنی کے گھر میں تھی، وہ مریضہ تھی، بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا تم اس کی تیمارداری کرو، میری بیٹی کا خیال رکھو۔ تو بدر میں نہ جا سکے اس وجہ سے، تو حضور نے فرمایا اسے ثواب بھی بدری صحابہ کے برابر ملے گا اور مال غنیمت بھی اتنا ہی ملے گا جتنا بدر والے صحابہ کو ملا۔ یہاں سے وہ بھی لوگ عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے۔ بدر میں گئے نہیں لیکن بدری صحابی بنایا حضور نے، یہ سرکار کی شان ہے، عظمت ہے۔ تو بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا شامل ہونا یہ حضور کی خاص جو اختیارات ہیں نا سرکار کے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو باقی جو شامل تھے، کیا بات ہے ان ہستیوں کی۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، اسے یوم الفرقان اللہ نے کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اس دن اللہ نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، یعنی ایک طرف باطل والے تھے، ایک طرف حق والے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے کیا ہیں؟ باطل والے تھے، اور ادھر میرے نبی کے 313 یار حق والے تھے۔ انہوں نے حق کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور پھر اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی۔ اس میں انصار زیادہ تھے، مہاجر تھوڑے تھے۔ 83 جو تھے نا وہ مہاجر تھے صرف، یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ 83 تھے، باقی سارے انصار صحابہ ہیں۔ اور انصار کی قربانیاں جو ہے نا حضور ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ انصار صحابہ کرام کا حضور بڑی محبت سے ذکر فرماتے تھے، اور یہ انعام نہیں دیا حضور نے انصار کو۔ کیا انعام دیا؟ آج بھی میرے حضور انہی کے ساتھ ہیں۔ مدینہ میں حضور کی قبر مبارک کا بننا یہ انصار کے اوپر حضور کی مہربانی ہے۔ انصار کو حضور نے یہ انعام عطا فرمایا ہے، مدینہ والو تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے، میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ تو 313 میں اکثریت جو ہے وہ کون تھے؟ جناب انصار صحابہ کرام، جنہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ قربان کیا۔ اب یہاں ایک جب گئے نا بدر کے میدان کے لیے،
تو یہاں ایک مسئلہ سرکار کے ذہن میں یہ تھا، کیونکہ جب معاہدہ ہوا تھا نا، انصار نے حضور سے معاہدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، تو بیعت یہ کی تھی کہ ہم مدینے میں آپ کا تحفظ کریں گے، کہ آپ کو کوئی اگر تکلیف پہنچائے گا ہم لڑیں گے مریں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن بدر کی جنگ ہوئی ہے مدینے سے باہر، کیوں جی؟ بدر مدینہ سے باہر ہے۔ تو اب راستے میں حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، انہوں نے کہا حضور جو آپ کا حکم ہے وہی ہمارا ہے۔ حضرت عمر اٹھے، صحابہ مہاجرین نے اپنا اپنا پوائنٹ بیان کیا، حضور نے فرمایا نہیں اور بیان کرو اور بیان کرو۔ تو انصار سمجھ گئے حضور ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور کو یہ تھا کہ مدینے میں تو انہوں نے حفاظت کی بیعت کی ہے، یہ مدینہ سے باہر جنگ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور باہر کی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی صرف مدینہ شریف کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو گفتگو فرمائی نا، حضرت سعد بن معاذ نے، انہوں نے سرکار کا چہرہ مبارک خوشی سے جو چمکنے لگا، جو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی قربانی، اپنی جان نثاری کی بات کی، تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے فقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت بہ هو الحق۔ حضور ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور آپ جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے، اسے مانا۔ وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَىٰ ذَلِكَ عُهُودَنَا، ہم نے وعدے کیے ہیں، وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے مانیں گے۔ فَامْضِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اردت، یا رسول اللہ جو آپ کا ارادہ ہے آپ چلیں، وَنَحْنُ مَعَكَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، یا رسول اللہ آپ حکم کریں نا دریا میں چھلانگ لگانے کا تو ہم دریا میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور یہ تو کچھ نہیں ہے۔ ما تخلف منا رجل واحد، کہنے لگے حضور ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں، دریاؤں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دیں گے۔ وما تکرہ ان تلقى بنا عدونا غدا انا لصبر فی الحرب وصدق فی اللقاء، یا رسول اللہ ہم صبر بھی کریں گے، ہم سچے بھی ہیں۔ لعل اللہ یریک منا ما تقر به عینک فسر علی برکۃ اللہ، یا رسول اللہ کل جنگ ہوگی نا تو ہم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے۔ ہائے ہائے، ساتھ تیری اس ایک جملے پہ قربان جائے، یعنی جملہ یہ بنتا ہے یا رسول اللہ اینج لڑاں مران گے تھوڑی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہم اس طرح لڑیں گے۔ جب سرکار نے یہ بات سنی تو حضور خوش ہو گئے، حضور خوش ہو گئے، اور پھر حضور نے بشارت دی، فرمایا چلو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ 313 خوش بخت ہستیاں، اور پھر 313 تو انسان تھے نا، کچھ ملائکہ بھی تھے جو بدری ہیں، فرشتے بھی بدری ہیں، 5000 فرشتہ بدری ہے جو بدر میں میرے حضور کا خادم بن کے لڑنے آیا تھا۔ 5000 بدری فرشتہ ہے جنہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لشکر میں مل کر جنگ کی ہے۔ تو بدر میں آنے والے ملائکہ، بدر میں شامل ہونے والے جو ملائکہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے اس وجہ سے باقی فرشتوں سے بلند مقام عطا فرمایا۔ چلو وہ بھی حدیث پاک میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت رفاعہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، اور آپ اہل بدر میں سے تھے، آپ اہل بدر میں سے تھے۔ قال جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال ما تعدون اہل بدر فیکم، حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟
سمجھ آ رہی؟ آپ کیسا شمار کرتے ہیں بدر والے، کیسے ہیں؟ اب جبریل کا عقیدہ بھی سن لیں، رسول اللہ کا عقیدہ بھی سن لیں۔ یا رسول اللہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا من افضل المسلمین او کلمۃ نحوها، حضور نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل جو لوگ ہیں وہ بدر والے ہیں۔ من افضل المسلمین، سب سے افضل مسلمان وہ کون ہیں؟ میرے بدری صحابہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے نا، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جو بدر میں فرشتے آئے تھے وہ سارے فرشتوں میں افضل ترین فرشتے ہیں۔ کیوں جی؟ بدر والے فرشتے بھی اعلیٰ ہیں، بدر والے صحابہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ ہم نے تو نہیں ان کو مقام دیا، یہ تو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا کہ جو بدر میں آئے تھے وہ سارے صحابہ سے کیا ہیں؟ افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ بلکہ یہاں تک ایک اور بشارت، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میں آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں، 2-4 منٹ کی حدیث ہے۔ یہ پڑھی بھی کئی دفعہ، درجنوں دفعہ ہے، پڑھائی بھی ہے، لیکن بیان کبھی نہیں کی۔ آج پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے یہ روایت بیان کر دیتا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت مولا علی کو بلایا اور حضرت زبیر کو بلایا اور حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ، تینوں صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ، ایک جگہ ہے روضۃ الخاخ، فرمایا وہاں ایک لونڈی اونٹ پر سوار ہو کے جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ یہ بخاری میں ہے، بخاری شریف کے اندر دوسری جلد کے شروع میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، فرمایا روضۃ الخاخ کے پاس تمہیں وہ ملے گی۔ حضور کو رفتار کا بھی پتہ ہے کہ جب وہاں پہ تم پہنچو گے نا تو وہ تمہیں وہاں ملے گی، وہ بھی تیز رفتار جا رہی ہے۔ اب حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ کون ہے، کدھر پہنچی ہوئی ہے اور اس کے پاس خط ہے؟ نہیں، مولا علی کو بھی پتا تھا، مولا علی کو بھی پتا تھا کہ یہ علم کا شہر ہے۔ کیا جی؟ جو علم کا شہر ہو پھر وہاں کمی تو کوئی نہیں نہ ہوتی۔ مولا علی پاک، آپ بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جلیل القدر ہستیاں گئے اور انہیں یقین تھا کہ وہاں پر ضرور وہ عورت ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے، اب اس میں تو کمی ہو نہیں سکتی۔ کہتے وہاں پہنچے نا تو ہمیں وہی عورت اسی جگہ پہ مل گئی، لونڈی تھی۔ انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بتاؤ تمہارے پاس خط ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں میرے پاس کوئی شے نہیں۔ انہوں نے فرمایا خط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو انہیں چونکہ پتا تھا بھی حضور نے فرمایا اس میں کوئی غلط نہیں ہو سکتی، آپ نے جب سختی کی نا فرمایا خط تو ہم لے کے ہی چھوڑیں گے، تم لاکھ بہانے کرو، ساری تلاشی بھی لینی پڑی تو ہم تجھ سے خط برآمد کر لیں۔ تو اس نے جوڑے میں سے، جو بالوں کا جوڑا ہوتا ہے نا، اس میں سے خط نکالا، خط نکالا اور دے دیا اور کہنے لگی کہ یہ خط جو تھا میرے پاس ہے۔ اس نے سارا ڈیٹا بتا دیا اور اس خط کی جو تحریر تھی وہ اس میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ لے کر حضور کے پاس آئے، جب سرکار کے پاس خط لے کے آئے نا تو وہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتا، یہ ایک صحابی ہیں، بدری صحابی، بدر میں یہ شامل ہوئے تھے، حاطب بن ابی بلتا، تو ان کی طرف سے مکے کے کافروں کو خط لکھا گیا تھا اور اس میں حضور کا راز ایک فاش کیا گیا تھا کہ حضور تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، اپنا دفاع کر لو، حضور مکہ فتح کرنے والے ہیں، اپنا دفاع کر لو۔ اس میں یہ لکھا تھا۔ حضور نے جب خط پڑھا کہ ایک صحابی نے اتنی بڑی بات کر دی کہ حضور کا راز فاش کر دیا، حضرت عمر بھی کھڑے تھے، حضرت عمر بار بار تلوار نکالتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی گردن میں اڑاتا ہوں۔
حضور اجازت دیں، یہ منافق ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اس سے مجھے پوچھ لینے دو۔ فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ اور یہاں حضور کا جو اخلاق ہے نا، اور حضور کے اندر جو صبر اللہ نے رکھا ہے، جو تحمل مزاجی ہے، جو حلم ہے، وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے۔ کوئی اور لیڈر ہوتا بغیر تحقیق کے قتل کروا دیتا کہ تم نے میرے راز فاش کیا ہے، لہذا یا جیل میں بند کر دو یا مار دو، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، بات بتاؤ اصل کیا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جلدی نہ کیجئے، حضور میں مومن ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ اصل میں نے جو خط لکھا ہے نا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ میرے بال بچے مکہ میں رہتے ہیں، جتنے صحابہ مہاجر ہیں سب کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری ہے مکہ میں، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو میں نے خط لکھ کے مکہ والوں پہ احسان کرنا چاہا ہے کہ وہ میرے بچوں کو تنگ نہ کریں۔ حضور غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں کافر ہونے کی وجہ سے یا آپ کا غدار نہیں ہوں، حضور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میں نے یہ غلطی کر دی۔ تو حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا ہے۔ لیکن حضرت عمر، تانوں پتہ ہے پھر عمر جلال ان میں اتنا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی میں گردن اڑاتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے یہ بدری ہے؟ اس بات پہ غور فرمائیے۔ حضور نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ بولنا۔ حضور نے منع فرمایا، فرمایا اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرنا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ بدری ہے۔ اور اس لیے لعل اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے اطلع علی اہل بدر والوں پہ نظر فرمائی، اللہ نے بدر والوں پہ نظر فرمائی اور انہیں فرمایا ہے جو تم کرو ما شئتم اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ اللہ نے نظر کر کے فرمایا ہے اب جو مرضی تم کرو تمہارے لیے جنت پکی ہوگی۔ فرمایا اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن بدر والے صحابی سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کی غلطی پہ کوئی کفارہ، کوئی غلطی پہ پکڑ نہیں ہوگی، چونکہ اللہ نے بدر والے صحابہ کی بخشش فرما دی۔ حضور نے بدری ہونے کی وجہ سے حضرت حاتب کی غلطی کو اسی وقت کیا کر دیا، فرمایا اس پہ کوئی گرفت نہیں، کوئی سزا نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی غلطیاں بھی معاف کر دی ہیں، اللہ نے ان کو بخشش کا پروانہ دے دیا ہے۔ اب آگے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آگے امام بخاری نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، فدمعت عینا عمر، حضرت عمر کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنسو جاری تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم۔ مطلب یہ بنتا ہے لوگوں اسی نہیں جان دے، اللہ جان دے تے اللہ دا رسول جان دے۔ یعنی یہ بدری صحابہ کا اللہ پاک نے مقام اللہ اپنے نبی کی زبان مقدس سے بیان فرمایا۔ اور جب بھی راوی حدیث بیان کرتے ہیں نا، راویان حدیث جب حدیث بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے بہت سے مقامات پر جب کسی بدری صحابی سے روایت بیان کرتے ہیں نا تو ساتھ بیان کرتے ہیں قد شاہدہ بدرن، یہ وہ صحابی کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں جو بدر میں بھی شامل ہونے والے ہیں۔ یعنی بدری ہونے کا اعزاز باقاعدہ ذکر کرتے ہیں۔ راویان حدیث کسی صحابی بدری سے اگر حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ بدری صحابی نے حدیث بیان فرمائی۔ تو بدر والوں کو اللہ نے بلند مقام عطا فرما دیا، بخشش کی گارنٹی ان کو اللہ کریم نے عطا فرما دی کہ تمہاری بخشش پکی ہے، اس لیے کہ تم نے میرے محبوب سے بدر کے میدان میں وفا کی ہے۔ اچھا وردی یا اسلحہ تو دور کی بات ہے، جو 313 بدر میں تھے نا ان میں سے صرف ایک صحابی کے پاس گھوڑا تھا۔ اللہ کمال نہیں، گھوڑا صرف ایک صحابی کے پاس تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف گھوڑا تھا، باقی کسی صحابی کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ اور اسلحے کی کیا کہنے، کپڑے جو ہے نا کپڑے وہ بھی سارے صحابہ کے پاس پورے نہیں تھے۔
کسی نے چادر باندھی ہوئی تھی، قمیض نہیں تھا، قمیض نہیں پہنا ہوا تھا، ننگا جسم تھا، صرف سطر ڈھانپا ہوا ہے، یہ جنگ کرنے مجاہد آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کافروں نے ایک بندہ بھیجا کہ پتہ کرو یہ کتنے کے ہیں اور کیسے ہیں۔ وہ بندہ تھا حکیم بن حزام، بعد میں صحابی بن گئے، لیکن بدر میں یہ ان کے ساتھ تھے۔ وہ پتہ کرنے آئے نا تو انہوں نے جا کے کہا، انہوں نے کہا اور مجھے پتہ نہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ وردیاں، نہ زرہ، کوئی شے نہیں، نہ گھوڑے ہیں، لیکن ایک بات ہے، ایک میں پکی بات کہتا ہوں، اگر تم ان سے لڑے تو وہ 313 ہیں نا، اگر تو تمہارا 313 بندہ مارے بغیر وہ واپس نہیں جائے۔ اس نے کہا ایک ایک بندہ ایک ایک ضرور مارے گا، اگر سارے مار بھی گئے نا تو تمہارا ایک ایک بندہ مار کے مریں گے، ویسے یہ نہیں مریں گے۔ بلکہ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اونٹوں کے اوپر بندے نہیں موتیں سوار ہیں۔ اس کا یہ جملہ ہے۔ حکیم بن حزام نے کہا جنگ نہ کرنا، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو باقی کافر 70 مارے گئے، لیکن حکیم بن حزام بچ گئے اور بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اور یہ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی نجانی من البدر، الحمدللہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن بچا لیا، مجھے جہنم میں جانے سے بدر کے دن محفوظ رکھا، اس ذات کی قسم۔ تو بدر میں بچ کر نکلے اور اللہ نے بچانا تھا، اور صحابی رسول بننے کا شرف اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ تو یہ 313 یہ لشکر سب سے مختلف تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے لشکر جو پہلے بھی گزرے اور بعد میں بھی آئیں گے، لیکن اس لشکر جیسا کوئی لشکر نہیں۔ کیوں جی؟ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کمل والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کمل والا تھا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، اللہ، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کمل والے پر، نہ اسلحہ، کیوں جی؟ نہ اسلحہ، نہ تلواریں زیادہ، نہ زریں زیادہ، بس ایک ان کے پاس شرف ہے کہ ادھر لیڈر دنیا دار ہیں، ادھر لیڈر مصطفیٰ کریم کی ہستی ہے۔ ادھر جو لیڈر ہیں، سپاہ سالار ہیں، وہ حضور ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، یہ عشق نبی کی شراب پی رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ وہ شراب نشے والی پی رہے ہیں، گندی شراب پی رہے ہیں، ان کے نصیب کے یہ عشق نبی کی شراب پی کے مست ہوئے ہیں۔ اور حضور ساری رات اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ گیا، حضور سجدے میں تھے، پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم، پھر تھوڑی دیر بعد سوچا ایک بار پھر یار کا پتہ نہ کرا، کہتے ہیں پھر گیا، پھر حضور سجدے میں پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم۔ میں جب بھی حضور کو دیکھنے گیا ہوں، حضور سجدے میں پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم، تو پھر حیو قیوم رب نے نبی کو عزتیں اس دن عطا فرما دی۔
اور حضور ایک دعا بار بار کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر اس بات کے راوی ہیں. آپ چونکہ حضور کے ساتھ تھے ریش کے اندر، حضور کے ساتھ تھے، جب چادر کندھوں سے گرتی نا تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کے اوپر رکھ دیتے اور ساتھ حضور کو کہتے حضور تھوڑا روئیں، حضور تھوڑا روئیں، مجھے یقین ہے آپ کو اللہ فتح عطا فرمائے. سرکار یہ کہتے ہیں اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے نا، ان تہلک حاضی العصابۃ لا تعبد فی الارض، یا اللہ اگر یہ میرے 313 آج نہ رہے، یہ ان 313 کے لیے حضور فرما رہے ہیں، یا اللہ اگر یہ 313 آج نہ رہے، اگر یہ شہید ہو گئے، قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. یہ صرف ان کے لیے حضور نے فرمایا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں نہ رہا تو کوئی عبادت نہیں کرے گا. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ان تہلک حاضی العصابۃ، اے اللہ اگر یہ میری جماعت چھوٹی سی ہے 313، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو تیری قیامت تک عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ ان 313 کے اخلاص کو حضور نے بیان فرمایا. ایک صحابی جناب نہ صرف قمیض کوئی نہیں، چادر باندھی ہوئی، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ، حضور لائنیں جب صحیح کر رہے تھے نا، صفیں بنا رہے تھے، صحابہ کو سیدھا کر رہے تھے، لائن بنا رہے تھے اور جنگ کا نظام اور خطبہ دے رہے تھے جنگ کا. حضور کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور تیر کی پچھلی طرف جو تھی نا اس کے ساتھ ایسے لائن سیدھی کر رہے تھے، تیر کی پچھلی طرف کی طرف کے ساتھ. تو ایک صحابی ان کا پیٹ تھوڑا سا آگے تھا تو حضور نے ایسے مارا، فرمایا پیچھے ہو جاؤ. پیٹ پہ نا تیر کی پچھلی طرف ماری، فرمایا پیچھے ہو جاؤ. وہ آگے نکل آئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے مارا ہے. حضور آپ نے مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. حضور آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو کسی کو مارے اس کا بدلہ قصاص ہے. کیوں جی؟ ہاتھ کاٹو ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کیوں جی؟ کان کے بدلے کان، زبان کے بدلے زبان، ساری چیزوں میں قصاص ہے. وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زندگی ہے قصاص کے اندر. حضور آپ نے مارا ہے، بدلہ دیں. صحابہ حیران ہیں کہ یار تم حضور سے بدلہ لے رہے ہو. اس نے کہا نہیں، تم درمیان میں نہ ہو، یہ میری اور حضور کی بات ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں دنیا کو عدل دینے آیا، انصاف دینے آیا. حضور نے فرمایا یہ لو یہ تیر، اور جیسے میں نے تمہیں مارا ہے نا تم بھی مجھے مارو. اس نے کہا حضور نہیں، بدلہ پورا ہونا چاہیے. مجھے جب آپ نے مارا میرے پاس تو قمیض ہی کوئی نہیں، میرا پیٹ ننگا تھا. حضور آپ بھی کپڑا ہٹائیں گے تو میں ماروں گا، پھر برابری ہوگی. یہ ہے عدل دینے والی ہستی، کائنات کو انصاف دینے والی ہستی. پوری دنیا کا سب سے بڑا جسٹس جس نے کائنات کو نظام دیا ہے، عدل و انصاف کی عدالتیں دی ہیں. تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں قمیض اٹھا دیتا ہوں، تم بھی مار لو. حضور نے جب قمیض اٹھائی نا تو اس نے تیر پھینکا اور دوڑ کے گیا. حضور کے جسم مبارک سے جہاں قمیض ہٹایا تھا نا، جا کے حضور کے جسم کو چومنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. تیڈا نا سائیں سہل سفراں دا، تیڈے نام کو شام سویر چما، تیڈے نام کو ادبوں ہاتھ لاواں، ول ہاتھ اپنے بوں دیر چما. توصیف تیڈی ہے قرآن دے وچ، ہر حرف تے زبر تے زیر چما. میڈے لب ارشد کافور تے نہیں، پر میڈا دل ہے تیڈے پیر چما. میڈے لب ارشد کافور تے نہیں، پر میڈا دل ہے تیڈے پیر چما. حضور کے جسم مبارک کو چومنے لگا تو اب حضور حیران ہو گئے. فرمایا تم تو کہتے تھے بدلہ لینا ہے، حضور ہماری کیا اوقات کہ آپ سے بدلہ لیں. فرمایا یہ کام تم نے کیا کیا؟ کہتا تھا بدلہ لینا ہے، قمیض اوپر کروائی اور چومنے لگ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا جس کا جسم میرے جسم سے مس ہو گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے
کہ جو میرے جسم سے جس کا جسم لگ گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ جسم سے جسم لگ گیا، جملہ سنیے گا، صرف جسم سے جسم لگ گیا وہ جنتی، بلکہ یہاں تک کہ جس نے ایمان سے دیکھ لیا وہ بھی جنتی، تو جو صرف مس ہو جائے وہ جنتی، جو صرف دیکھ لے وہ جنتی، تو جو خون نبی سے بنے وہ جنتی جوانوں کے سردار۔ تو سرکار چوما اور کہنے لگے حضور پتہ نہیں آج واپس جانا ہے یا نہیں جانا، شہید ہو گئے تو کم از کم جاتے ہوئے آپ کے جسم کو چوم کے جائیں کہ بخشش کا بہانہ بن جائے۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی اس وقت، حضور کے عشق میں سرشار تھے، حضور کی محبت میں سرشار تھے۔ وہ واپس آنے کے لیے نہیں آئے تھے، واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ شہادت کا جام نوش کرنے آئے تھے، وہ واپسی کا راستہ ختم کر کے آئے۔ ان کو یہ تھا کہ اگر حضور کے ساتھ ہمیں شہادت مل گئی نا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو جب کافر سامنے آئے نا، سب سے پہلے 3 کافر تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، بہت پائے کے ان کے کافروں کے وہ سردار تھے، ان کے لیڈر تھے بہت بڑے، مکے کے قریش کے سردار تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں میدان میں آئے، حضور کو کہنے لگے ہمارے سامنے ہمارے مقابلے کے بندے لاؤ، حل من مبارز اخرجنا اکفاءنا اخرج علینا اکفاءنا، کہنے لگے ہمارے مقابلے کے بندے ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ تو سرکار نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جب پوچھا نا، تعارف پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم انصار قبیلے فلاں قبیلے کے انصار ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے جیسے بندے لے کے آؤ، ہمارے ہم پلہ قریش خاندان کے بڑے سردار لاؤ۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ہم لڑیں گے تو صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، تم ہمارے ساتھ اگر لڑنا ہے تو پھر ہمارے پائے کے بندے لے کر آؤ، ہمارے مقابلے کے بندے لے کر آؤ۔ تو سرکار نے پھر کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا قم یا حمزہ، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا حمزہ اٹھو، حمزہ اٹھو، فرمایا قم یا علی، فرمایا علی اٹھو، قم یا عبیدہ، فرمایا عبیدہ تم بھی اٹھو۔ یہ تینوں حضور کے خاص رشتہ دار ہیں، حضور کے خاص رشتہ دار ہیں، 2 چچا کے بیٹے ہیں، ایک چچا ہے۔ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حضور نے فرمایا آسمانوں پہ بھی لکھا ہوا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ تو شیر یہ شیر ہے حمزہ۔ اور علی، پھر علی جس میدان میں آتا ہے، کیوں جی؟ علی جس میدان میں آتا ہے فتح علی کے قدم چوم رہی ہوتی ہے۔ علی اور حمزہ و عبیدہ تینوں حضور نے اپنے خاص خونی رشتہ دار نکالے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے خونی رشتے بچا رہے ہیں۔ حضور نے جب تینوں کو بھیجا تو تینوں ہستیاں جب مقابلے میں آئیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے شیبہ کو جاتے ہی پہلا وار کیا نا تو گردن اتار دو، قتل کر دیا پہلے وار میں حضرت حمزہ نے۔ فرمایا ہون سواد آیا، یہ 313 میں سے پہلے جو نکلے ہیں، کیوں جی؟ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن ہے، پہلے 3 نے ہی ان کو بتا دیا۔ حضرت حمزہ نے پہلے وار میں قتل کر دیا، اور حضرت علی پاک جو تھے وہ ولید کے سامنے آئے، پہلے وار میں ولید کو قتل کر دیا۔ اب حضرت عبیدہ جو تھے اور عتبہ دونوں، حضرت عبیدہ تھوڑے سے بوڑھے تھے، ان کی عمر زیادہ تھی، یہ لڑتے رہے لیکن یہ زخمی ہو گئے، ان کا پاؤں کٹ گیا۔ تو حضرت علی دوڑے
اور جا کے اس کو بھی قتل کر دیا جو سامنے تھا نا، حضرت عبیدہ کے مقابلے میں تھا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر جب لایا گیا نا، حضرت عبیدہ کو لا کر حضور کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اپنا چہرہ حضور کے قدم پہ رکھا۔ یہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان حضور کے قدموں میں کی، اپنا چہرہ حضور کے قدم پہ رکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آج اگر ابو طالب ہوتا، آج اگر ابو طالب ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ آپ نے شعر لکھا تھا، حضرت ابو طالب نے شعر لکھے تھے۔ جب انہوں نے کافروں نے کہا نا حضرت ابو طالب سے کہ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو قتل کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدن ولما نطعن حولہ وننادلو، فرمایا اللہ کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم محمد تمہارے حوالے کر دیں گے، ہم نیزے چلائیں گے، تلواریں چلائیں گے، ہماری لاشیں گریں گی تو پھر تم میرے بھتیجے کے پاس جا سکتے۔ اللہ تو انہوں نے کہا آج اگر وہ ہوتے نا تو انہیں پتا چل جاتا کہ شعر لکھا میں نے ہے، عمل عبیدہ نے کر دیا، اور قدم کے اوپر چہرہ رکھ کے جام شہادت نوش کیا، اور حضور نے فرمایا اشہد انک شہید، حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو، تمہاری شہادت کی حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ تو اس میں شامل ہونے والے تو 313 ہیں، شہید جو ہوئے ہیں وہ 14 اصحاب رسول ہیں۔ وہاں بدر میں آج بھی ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اصحاب بدر کے، وہ 14 اصحاب رسول ہیں جنہوں نے وہاں پہ جام شہادت نوش کیا ہے۔ ان میں ایک حضرت سراقہ بن حارثہ صحابی تھے، تو وہ بھی وہاں شہید ہو گئے۔ ایک تیر آیا اجنبی طرف سے، وہ انہیں لگا، وہ شہید ہو گئے۔ تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ان کی والدہ آئی بعد میں نا، بدر کے بعد ان کی والدہ آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ حارثہ جنتی ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں، اگر جنت میں نہیں تو پھر ایسا ماتم کروں گی، ایسا نوحہ کروں گی دنیا دیکھے گی۔ کیوں جی؟ ایسا نوحہ کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ حضور نے فرمایا احبلتے، فرمایا کمبلی چلی، ہائے ہائے، کیوں جی؟ سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ کمبلی چلی، آوا جنت واحدہ، کیا جنت ایک ہے؟ فرمایا جنان کثیرہ، جنتیں رب کی بہت ساری ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ صَابَ جنت الفردوس، اور تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ فرمایا تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اصحاب بدر اور شہدائے بدر، یہ اللہ پاک نے ان کو قیامت تک آنے والے مجاہدین پر عظیم مقام عطا فرمایا، عظیم بلندی عطا فرمائی۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ صرف ان 313 سے سبق لے لے نا، کیوں جی؟ تو پھر قلندر لاہوری کی روح خوش ہو جائے۔ ہم لڑ رہے ہیں علیحدہ علیحدہ، کیوں جی؟ کبھی فلسطین کی باری، کبھی ایران کی باری، کبھی عراق کی باری، کبھی شام کی باری، تو کبھی پھر پاکستان ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری باری نہیں آئے گی۔ الکفر ملت واحدہ، حضور نے فرمایا کفر ایک ہی ملت، سارے کافر ایک ہیں، وہ کافر چاہے وہ کسی بھی قسم کا کافر ہو، ٹھیک ہے، سارے ایک ہی، اسلام کے خلاف سارے ایک ہیں۔ حالانکہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کا آپس میں بہت اختلاف ہے، یہودیوں کا دین اور عیسائیوں کا بالکل آسمان و زمین کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں بہت بڑے، حضرت مریم کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو گندی گالیاں دیتے ہیں یہودی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا گاڈ خدا سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے خلاف
کٹھے ہیں یا نہیں؟ بولو، کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو کا دین ایک ہے؟ نہیں، الگ ہے۔ کاش وہ ایک دوسرے میں اصولی اختلاف ہونے کے باوجود اور دشمنی ہونے کے باوجود وہ اکٹھے ہیں، کاش کے مسلمان بھی اکٹھے ہو جاتے اور ان میں وہ جذبہ اور جرت ہوتی جو 313 صحابہ نے بدر کے میدان میں دکھائی تھی۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، کہ اگر تو بدر والی فضا پیدا کر لے نا تو آج بھی تیرے اوپر اللہ کا کرم ہو سکتا ہے، آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں، فرشتے آج بھی تیری مدد کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر۔ اللہ اکبر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، تم کمزور تھے، لیکن حضور نے فرمایا وہ دیکھو جبریل آ گئے۔ فرمایا ابو بکر وہ دیکھو جبریل نے زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، یعنی فرشتے پگاں بن کے آئے، ہائے ہائے ہائے، فرشتے پگاں بن کے آئے کہ یار دی مدد کرنی ہے، ذرا چنگیاں دستاراں بن کے جاؤ نا۔ زرد رنگ کے امامے بدر میں آنے والے فرشتوں کا شعار تھا، انہوں نے باندھے ہوئے زرد امامے شملہ، حضور نے فرمایا پیچھے لٹکایا ہوا، اور جبریل اپنے گھوڑے کے اوپر آ رہا ہے، جبریل گھوڑے پہ آ رہا ہے اور کہہ رہے اقدم حزوم، اس کے گھوڑے کا نام ہے حزوم۔ حضور نے یہ بھی بتایا کوئی اور نہیں دیکھ رہا، دیکھنے والا دیکھ رہا، جبریل خدمت گزار بن کر، جبریل خادم بن کر، اور کئی جنگوں میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا ہے، ایک سفید کپڑوں والا بندہ حضور کے ادھر ہوتا، ایک ادھر ہوتا، ہم کہتے بندے ویکھے نہیں کون نے، ایک سفید کپڑوں والا بندہ اس طرف ہوتا، ایک سفید کپڑوں والا اس طرف ہوتا، تو صحابہ کہتے یہ صحابہ میں ہے نہیں، یہ کون ہے؟ تو پھر حضور بتاتے کہ ادھر والا جبریل تھا، ادھر والا میکائیل تھا، جو حضور کی خدمت کے لیے آج بھی یہ امت حضور کو بڑی پیاری ہے، وہ حضور اس امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، آج بھی حضور امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، لیکن امت اگر سیدھی ہو جائے تو پھر سارے معاملے آسان ہو سکتے ہیں، یہ امت اگر خود صحیح ہو جائے تو اللہ پاک اس امت کے اوپر کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ ایک سوال بھی ہے فقہی مسئلہ، جب نماز کرسی پر بیٹھنا ہو تو کیا ہاتھ رکوع سجدہ میں ہاتھ کیسے رکھتے ہیں؟ آگے کو بڑھا کر یا گھٹنوں پر پڑھنی ہے نماز؟ اردو میرے رنگی بیچارے دیے گی، تو بہرحال کرسی پہ نماز پڑھنی ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں نا وہ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھا کریں، جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ نیچے پڑھا کریں، کرسی پہ نہ پڑھا کریں۔ ہاں جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کوئی موروں کا مسئلہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کا خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہے تو وہ بیٹھ جائیں کرسی پر، لیکن وہ پھر اشارے کریں گے، رکوع میں رکوع والا اشارہ کریں گے، سجدے میں سجدے والا اشارہ کریں گے، ہاتھ اسی طرح باندھیں گے، تکبیر تحریمہ اسی طرح کہیں گے، ہاتھ اسی طرح باندھیں گے، رکوع میں جانا ہے تو یہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کا اشارہ کریں گے، جب سجدہ کرنا ہے تو ہاتھ آگے کر کے تھوڑا سا رکوع سے نیچے کریں گے، تاکہ یہ پتہ رہے کہ یہ اشارہ سجدے کا اشارہ ہے، سجدے کا اشارہ جو ہے اس میں سر تھوڑا سا زیادہ جھکائیں گے، سمجھ آ رہی نا بات؟ رکوع کا اشارہ، رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنا ہے، ایسے کرنا ہے رکوع، اور جب سجدہ کرنا ہے تو ہاتھ آگے کریں اور تھوڑا سا سر اور نیچے کریں تاکہ اشارے سے سجدہ بھی آپ کا ہو سکے، لیکن یہ اشاروں کی اجازت اسے ہے جو نیچے بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے تو پھر نیچے بیٹھیں، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن اللہ کو عذر کا پتہ ہے، کس کا کوئی عذر ہے یا کس کا نہیں ہے، ہم تو مسئلہ ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صحیح ہے، تندرست ہے، لیکن جان بوجھ کے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے یا وہ سجدہ رکوع نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، قیام بھی نماز میں فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، اور سجدہ بھی نماز کے اندر
یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اس طرح آپ نے بیٹھ کر اگر کرسی پہ پڑھنی پڑ جائے تو اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو گزشتہ جمعہ بھی میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ادارہ جو مدرسہ ہے بچیوں کا اوپر بن رہا ہے، اس کے لیے لینٹر کی تیاری ہے۔ جو دوست اپنا رزق حلال اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ضرور کریں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اپنا رزق حلال اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں۔ وہ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر لیں، اپنا سیمٹ دے دیں، سریا دے دیں، کوئی بھی میٹیریل یا نقدی پیسے دینا چاہیں تو اپنا حصہ اس طرح کے کار خیر کے اندر ضرور ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔